مولائے مشکل کشا شیر خدا اسد اللہ و اسد الرسول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آخری ولادت باسعادت دا مہینہ بھی ہے 13 رجب المرجب نہ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اس مناسبت دے نال چند لمحات تواڈے سامنے شان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے نال گفتگو کرنا۔ حاضرین محترم، آپ کا تعارف اور آپ کی شان دے واسطے بہت کثیر عمر چاہیے، بہت زیادہ ٹائم چاہیے۔ اللہ رب العزت نے مولا علی شیر خدا بڑی فضیلتوں کو نوازیا، بڑی ہی بے شمار شانہ عطا فرمائیاں جڑیاں کسے عام انسان کی سوچ کے اندر نہیں آ سکتیاں۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی حضور دے نال ایک مناسبت ہے کہ آپ علیہ السلام دے سکے چاچا داد بھائی نے۔ دوسری کہ آپ قریشی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کول جبرائیل تشریف لے آئے، عرض کی تھی آقا میں مشرق و مغرب شمال و جنوب پوری دنیا دا ہر خطہ ہر مقام کھنگالیا ہے، سونیا تواڈی ذات ورگی رب نے کوئی ذات نہیں بنائی، سبحان اللہ، اور قبیلہ قریش جیسا میں نے قبیلہ کوئی نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ یعنی کہ قریش کے قبیلے کے اندر ہونا یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت مولا مشکل کشا کی نسبت کہ محبوب علیہ السلام دے داماد بھی نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ میرے رب نے میرے تے احسان فرمایا ہے کہ میں رشتے جنتیاں نہ کرنا اور دیندہ بھی جنتیاں نہ لیندہ بھی جنتیاں کرنا۔ نیکا لوگاں نہ رشتہ داری ہے آقا علیہ السلام دی، اور پھر خوش قسمتی کہ تاجدار صداقت دی بیٹی سیدہ کائنات امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی تاجدار صداقت دی بیٹی میرے محبوب علیہ السلام دی ازواج نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی میرے محبوب علیہ السلام دی زوجہ نے، اور محبوب علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگر حضرت ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر نے، اور مخدومہ کائنات سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ الزہرا آپ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے گھر نے اور آپ دی ازواج نے ایک یہ بھی نسبت، اور میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی نے۔ اس دور کے اندر لفظ صحابی عام سمجھا جاندہ ہے، میرے ورگا بندہ ہوئے عام جا کس محفل کے اندر چلا جائے تو اتھ جا کے نقیب محفل انہیں کو لقب دے چھڑتا ہے، وہ اتھ جا کے سامنے پتہ لگتا ہے ویسی لیا ہے ماں لقبہ دی ایک بہار ہے عجیب عجیب جیڑا خود جن لقب دیتا جا رہا ہے وہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا معنی کی ہے۔ ایسے ایسے لقبہ تو القاب تو لوگ نوازیں،
تو امام الانبیاء دے غلاموں صحابی کوئی عام جماعت دا نا نہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ وہ نے جنہ تے اللہ راضی ہے. اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے. اور سنو میرے محبوب علیہ السلام دا غلام صحابی ہونا بڑی بڑی فضیلت ہے. ساڈا تے عقیدہ ہے اس دور کے اندر یا آج تو 50 سال یا 100 سال پہلا کسی اللہ دے ولی دے اندر دی بارگاہ دے اندر بہن والا کوئی عام انسان ہوئے تے وہ عام نہیں رہندا انہوں مول کر چھڑدے نے. تے جیڑا ودو حال چیڑا ایمان دی حالت نال جیڑا سوچ رب انہوں کنا کو مقام عطا فرما دیندا. سبحان اللہ. صحابیت ایک بڑا بڑا درجہ ہے, بڑا بڑا مقام ہے. اور پھر اے نہیں کہ ایمان دی حالت نال حضور دا ہونا چہرہ ویکھیا ہے. یہ تو بڑی بڑی گل ہے کہ حضور دا چہرہ ویکھنا کوئی چھوٹی گل نہیں. بڑی بڑی گل ہے کہ حضور دا چہرہ ویکھنا ایمان دی حالت نال سوچنا. یہ بھی بات ہے وہ کیسا چہرہ ہوئے جنہوں میرے محبوب علیہ السلام نے ویکھیا ہوئے, وہ کنا کوئی شان والا چہرہ ہوئے جنہوں میرے حضور نے ویکھیا ہوئے. تے پھر مولا کائنات میرے محبوب علیہ السلام نے بعد انا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت فرمائی. تو عرض کر رہا ایک یہ بھی مناسبت ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام دے صحابی نے, صحابی ہونا فضیلت ہے. اس بعد بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر دو جملیاں دے اندر مولا علی پاک کی تعریف کرنی ہوئے تے کئی کتب میں عرض کیتا ہے خدا دے اندر کئی کتب کئی زندگیاں گزر جان, لیکن مولا کائنات دی شان اسی بیان کر سکتے نہیں. میرے رب نے بے شمار فضیلتاں عطا فرما چھڑیاں. تو بزرگ فرماندے نے اگر مختصر لفظاں دے اندر مولا کائنات مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا تعارف کرانا ہوئے اور آپ کی شان بیان کرنی ہوئے تو دو لائنہ دے اندر دو جملیاں دے اندر جڑی شان ہے وہ اے وے کہ حضرت مولا علی شیر خدا حسنین کریمین دے والد میں. سبحان اللہ. حسنین کریمین دے والد نے. تو امام الانبیاء دے غلاموں چند مناسبتہ میرے محبوب علیہ السلام دے نال مولا کائنات دیاں میں عرض کیتیاں نے. ذرا آپ دے نام دی طرف غور کیتا جائے. حضرت مولا علی شیر خدا دے نام وال غور کیتا جائے تو وہ نام بھی ایک کمال ہے. کس طرح کہ مولا علی پاک دا نام علی بھی ہے اور والدہ نے نام رکھیا حیدر. اور جدوں مرحب دا سامنا ہویا نا تے مرحب نے اپنی تعریف دے اندر بڑیاں گلاں کیتیاں. میں تیر انداز ہاں, میرے سامنے کوئی ٹکتا نہیں, یہ ہوندا ہے وہ ہوندا ہے, میں انج کر دینا. آپ نے فرمایا چوکھے جملے نہیں بولنے. میری والدہ نے میرا نام رکھیا حیدر. کی نام رکھیا حیدر. حیدر نام رکھیا ہے. تو پھر وہ بات طویل ہو جائے گی. تاریخ دے صفحے پڑھ کے دیکھیے تو پتہ لگتا ہے کہ مولا کائنات کی ایک ضرب نے بچھاڑ کے رکھیا, ایسی ضرب لگائی کہ قیامت تک آن والے مرحب دے منن والے کافر اودی نسل جڑی ہے انہاں نے کلیجاں تک اس وار دا درد رکھے دا کیونکہ وہ وار کسی عام بندے دا نہیں حیدر قرار. سبحان اللہ. تو عمر بن بدر ایک پہلوان سی, او دے بارے تاریخ کے اندر جملے ہوندے نے کہ 1000 بندے دے نال ایک باری لڑ سکتا سی. ایک ٹائم دے اندر 1000 بندے دا مقابلہ کر سکتا سی. جدوں مولا علی پاک دا سامنا ہویا نا او دے نال او دا ایک قول سی, وہ آنا سی جیڑا بندہ میرے نال کرے مقابلہ دو شرطاں اور رکھے, دو ڈیمانڈ نہ کرے, میں وہ پوریاں کر دے. یہ وہ کہنا سی, یہ وہ جملے سن کہ کوئی بھی دنیا دا بندہ ہوئے جڑا میرا مقابلہ کرے دو شرطاں رکھے, دو ڈیمانڈ نہ کرے, میں پوریاں کر دیا نا. تو مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی آپ فرمایا کہ اے تیرے جملے نے,
میرے نال لڑن والا دو مطالبے کرے، دو گلاں کرے تو میں پوریاں کر دیا گا؟ انہیں کہا ہاں بالکل ہے۔ آپ نے فرمایا میری پہلی خواہش ہے کہ تو کلمہ پڑھ جا، میری پہلی خواہش ہے، تمنا ہے کہ تو کلمہ پڑھ جا، مسلمان ہو جا۔ انہیں کہا اس گل نہ چھڑ، اس گل نہ چھڑ، انج نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ میری دوسری خواہش ہے کہ اپنے آپ نے سلنڈر کر دے، ہار مان جا، سلنڈر کر دے۔ انہیں آخیا یہ بھی گل چھڑ۔ اور آپ دا ظاہری وجود قد مبارک آپ دا چھوٹا سی، جو انہیں جملے جب سنے نہ تے مسکرایا، ٹھٹھا لایا۔ انہیں کی کیا؟ ابن بلد کہنا ہے کہ پہلا بندہ ہے اس زمین کے اندر سورج کی روشنی کے اندر جس نے مینوں کیا کہ میں تیرے نہ لڑنا، پہلا بندہ ہے، ورنہ میرے نہ لڑتا کوئی نہیں، پہلا بندہ ہے۔ پھر انہیں کیا تیرے بڑکیاں نال، تیرے خاندان نال اچھے دن گزرے نے، اچھے تعلقات نے، تو لہذا تو مقابلے تو ہٹ جا، بعد آ نہ لڑ میرے نال۔ وہ بھی شیر خدا اسد اللہ، اللہ دا شیر، اسد الرسول، حضور دا شیر، خدا دا شیر ہوئے۔ آپ نے فرمایا وڈیاں دیا نسبتاں وڈیاں دے جڑے تعلق نہیں انہوں چھاڑے، جنہاں نال ساڈا تعلق ہے سانوں نہ کوئی ہور، سانوں نہ کچھ اور سمجھایا ہے۔ تو سامنے آ تو ہن مولا علی پاک نے بچہ ینگ یا کمزور سمجھ کے ہنسی ہوتے چہرے تھے، کسی شاعر نے جب اس منظر نے دیکھا نا تے اپنی زبان میں انہیں ترجمہ کیتا کہ سناوا۔ شاعر کہہ رہا ہے تو علی سے لڑے گا، تیری عقل کا پھیر ہے، تو علی سے لڑے گا، تیری عقل کا پھیر ہے، تو شیطان کی لومڑی، اور یہ خدا کا شیر ہے، تو شیطان کی لومڑی، اور یہ خدا کا شیر ہے۔ فرمایا گھبرانا، آپ سامنے آ، ابن بلد سواری کے ہوتے سوارے، مولا علی شیر خدا زمین کے ہوتے تشریف فرمانے، دشمنیاں دیا کہ کچھ رسولوں نے سڑ، ابن بلد نے چھلانگ لگائی، زمین بھی آیا، آنا اے نائے مسافر میں سواری دیوں ہاں، تو زمین دیوں نے تھلے آیا۔ ہون سنیا ذرا غور کرے آلے، انہیں اپنے سیدے ہوتے زندہ لوہے دی پہنی ہوئی ہے، اس زندہ نے ہوتے ایک پتھر رکھی ہے، حسن دے واسطے، ستار دے واسطے، تاریخ کے اندر یہ ہوتا ہے، کم از کم اس پتھر دا وزن ایک من ہے، ایک من کم از کم اس پتھر دا وزن ہے، جڑا انہیں زندہ دے واسطے اپنی زندہ نے ہوتے سجایا ہوا ہے۔
کر سکتا جنہوں رب اپنا شیر بنا لے، جنہوں حضور اپنا شیر بنا لین. یہ مولا علی پاک دی بہادری ہے، یہ شجاعت ہے، اور ہر مقام تے امت دی رہنمائی کی تھی. گھرانہ ہی ایسا ہے، ہر مقام تے امت دی رہنمائی کی تھی ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ دیکھیا مولا علی پاک ایک پہلوان دے نال لڑ رہے لڑدیاں انہوں بچھاڑ کے انہوں سینے دے اتنے بہ گئے، تلوار کٹ کے جدوں انہوں سر قلم کرن لگے نا تو اس لئین نے چہرے تے تھوکیا. انہیں سوچیا ہمارے دے میں اگے جانا پر میری تے چہرے تے تھوک جاواں. انہیں تھوکیا جدوں تو غصہ جے کر تہاڈی میری گل آوے غصہ وددا کہ نہیں؟ ہاں جے پہلا ہو سکتا ہے بندہ رحم کر بھی جائے پر ہن تھوک چھڑیا تے ہن بچ کے جائے، انج ہو سکتا نہیں. یہ ساڈی خیال ساڈا سوچ ہے. مولا علی پاک دے چہرے تے جدوں نے تھوکیا تے سینے تو اتر گئے، اتر کے چلنا شروع کر دیا، یعنی کہ چھوڑ کے چل پے. پچھوں نے آواز دیتی ہے سمجھ نہیں آئی گل دی، پچھاڑ بھی لے سینے تے بھی بہ گیا، وار کرن لگا سا میں تھکیا دے بجائے اس لئے کہ میرا سر قلم کر دیو، بے دردی دنال میں مار دیو، قتل کر دیو، چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا علی گھروں نکڑیا جدی اللہ دی رضا واسطے، یہ کسی نے قتل کرتا ہے اللہ دی رضا واسطے. تو میرے تے چہرے تے تھکیا تے میں نے غصہ آ گیا ہے. ہون ادھی اللہ دی رضا ہونی سی تے ادھی میرے نفس دی خواہش ہونی سی. فرمایا سن ظالمہ علی نفس دا بندہ نہیں، علی خدا دا بندہ ہے. علی نفس دا بندہ نہیں، علی خدا دا بندہ ہے. تو امام الانبیاء علیہ السلام میں عرض